السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے۔ او ذات جس نے ساڈی زندگی نو آسان بنان واسطے
طرح طرح دے موسماں دا بندوبست کیتا۔ درود و سلام اس ذات اتے جس نے زندگی دے لمحات گزارن دا ڈھنگ سکھلایا۔ او ذات امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی انہاں نوں زمین دے اتے جگہ دیتی، حکومت دیتی، نماز قائم کرن، زکوٰۃ ادا کرن، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی دا حکم دین اور برائی تو روکن، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کم دا انجام اللہ واسطے ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ اس دی آزادی واسطے خون بہائے گئے، عزتاں نوں نشاور کیتا گیا، گردناں کٹوائیاں گئیاں، ایک خطہ حاصل کیتا گیا۔ اس بنیاد اتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے دی بنیاد دے اتے اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول تے اس دے بندے۔ اس دی آزادی دا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، مسلماناں نوں اپنے دین تے عمل کرن واسطے آزادی ہے۔ اے آزادی اللہ دی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ غیر اسلامی ریاستاں دے اندر مسلمان ظلم دا شکار ہو رہے ہیں، عزتاں لٹیاں جا رہی نے، اللہ رب العزت نے سانو ایک خطہ عطا فرمایا، اس پوری زمین دے اتے سب تو بہترین اگر کوئی ٹکڑا ہے پاکستان۔ ہر چیز، ہر نعمت اللہ رب العزت نے چھوٹے جے ٹکڑے دے اندر رکھ دی، لیکن اس نعمت تو فائدہ اٹھانا کس طرح اٹھانا یہ ساری ذمہ داری ہے۔
14 اگست گزر چکیا ہے، پورے ملک دے اندر آزادی دی خوشیاں منائیاں گئیاں مختلف انداز دے اندر۔ اللہ رب العزت نے آزادی اور آزادی دی نعمت نو کس انداز دے نال گزارن دا، اینو غنیمت سمجھن دا اللہ رب العزت نے سانو کی طریقہ دسیا۔ کیا اسی آزاد ہو کے بھی آزاد ہاں؟ کیا اس ملک نو، اس خطے نو جس بنیاد تے حاصل کیتا گیا، کیا اسی اس بنیاد تے پورے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ رب العزت نے ایک خطہ عطا فرمایا، سانو اس زمین دے اتے جگہ دیتی، ساڈے رہن سہن دا بندوبست کیتا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین دے اتے مختلف قسم دی حاکمیت نو لاگو کیتا۔ اس حاکمیت دا، اس رہن سہن دا مقصد کی ہے؟ ایک خطیاں دا مقصد کی ہے؟ اس زمین دے ٹکڑے تے رہن دا مقصد کی ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ رب العزت نے مقصد واضح کر دیتا کہ تھانو اس تے جگہ دیتی، تھانو رہن سہن دے طریقے تے ڈھنگ سکھلائے، تھانو حکومتاں دتیاں، اقاموا الصلاۃ، تاکہ تسی نماز دے پابند ہو جاؤ، نماز قائم کرو، نماز پڑھ دے رہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دی ادائیگی کر دے رہو، وامروا بالمعروف، نیکی دا حکم دو، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی تو روک دے رہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت دے اندر 4 مقصد بیان فرمائے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز دے پابند ہونا ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف، نیکی دا حکم دینا ہے۔ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان دے اتے فرض ہے کہ امروا بالمعروف، او نیکی دا حکم دے گا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، او برائی تو روکے گا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جدو ساڈا انجام ہوئے گا پھر اللہ رب العزت دے سامنے کھڑے ہوواں گے، وہ جو چاہے گا کر لے گا، سارے اختیار او دے کول نے۔ 4 مقصد نے، اقاموا الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ، وامروا بالمعروف، ونہوا عن المنکر۔ کیا اسی اینا 4 مقصد اتے پورے اتر رہے ہیں؟ نماز دے سارے پابند نے، زکوٰۃ ساری ادا کر رہے نے، نیکی کر بھی رہے ہیں، نیکی دا حکم دے رہے ہیں، کیا برائی تو ساری روک رہے نے، برائی دا حکم بھی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 4 مقصد بیان فرمائے، کیا اسی 4 تے اتر رہے ہیں پورے؟ خود غور و فکر کریں، اگر پورے اتر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت دے ہاں عزتاں دے نال نوازیا جائے گا، اگر پورے نہیں پھر معاشرے دے اندر اے آزادی ہون دے باوجود آزادی نہیں ہوئے گی۔
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، پھر جیڑا انجام ہونا ہے اللہ رب العزت دیکھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم دی حالت نہیں بدل دے جدوں تک قوم خود اپنی حالت نہ بدل لوے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جو تا قوم خود بدلنے دی کوشش نہ کرے، ارادہ نہ کرے، عقیدہ تے یقین نہ کرے، اس وقت تک اللہ کسی قوم دی حالت نہیں بدل دے۔ اللہ رب العزت نے اختیارات دے دیتے، حالت بدل لین گے، اللہ رب العزت دے انعامات برس دے رہن گے، نازل ہوندے رہن گے۔ اگر حالت نہ بدلی، اپنی اداواں نو نہ چھڈیا، اللہ تو بیگانیاں ہو کے زندگی گزار دے رہے، اللہ رب العزت اپنی نعمتاں نو اٹھا لین گے۔ سورہ انفال دے اندر ہے، اللہ رب العزت جس قوم تے اپنی نعمت نازل کر دے اس نو کدی اٹھاندے نہیں، اس نعمت نو چھین دے نہیں، جدوں تک قوم خود باغی ہو جائے اللہ رب العزت پھر اپنی نعمتاں نو اٹھا لیندے۔ ایک قوم دے اوتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو تک قوم خود قوم نہ بنے اس وقت تک قوم دی حالت بدل نہیں سکتی۔ ایک ٹکڑا ملیا، آزادی ملی، آزادی دا اسلامی حاکمیت دا اسلامی خطے دا مقصد ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن تے مومن دونوں دی آپس دے اندر مثال ایک بنیاد دی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اگر بنیاد دے وچ ایک اٹ کٹ دیتی جائے ساری بنیاد کمزور ہو جاندی ہے، اگر اٹ دے نال اٹ ملا کے بنیاد رکھ دی جائے، سریا بھر دیتا جائے، کنکریٹ بھر دیتی جائے، پھر ایک دوسرے نال مل کے بنیاد مضبوط ہوندی جاندی ہے۔ مومن تے مومن دی آپس دے اندر مثال ایک بنیاد دی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اے جدوں تک ملے رہن گے، جدوں تک محبت پیار دے نال رہن گے، جدوں تک متحد اتحاد اتفاق دے نال رہن گے، اے ہمیشہ کامیاب ہوندے رہن گے۔ جدوں ایک قوم بن کے زندگی گزارن گے، اللہ رب العزت دیاں رحمتاں، اللہ رب العزت دیاں برکتاں بھی شامل ہوندیاں رہن گیاں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا محبت پیار، آپس دے اندر نرم دلی، آپس دے اندر شفقت، مومن تے مومن دی اس طرح ہونی چاہیے ہے، محبت اس انداز دے نال ہوئے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، کہ جسم دے اندر ایک حصے نو تکلیف پہنچے سارا جسم ناڈال ہو جاندہ ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کردا ہے۔ اگر مومن نو تکلیف ہوئے تے باقی سارے مومناں نو تکلیف ہوئے گی، سارے مومن اس دی تکلیف نو تکلیف سمجھ۔
پھر ہے مومن دی شان، پھر ہے ایک قوم، اگر ایک مومن دی تکلیف دوسرا محسوس ہی نہ کرے، ایک کہہ کے گزر جائے ایکڑا میرا معاملہ ہے، ایکڑا میرے محلے دا معاملہ ہے، تو فلاں فلاں جانن، فلاں دا کام ہے فلاں کرن۔ ایک مومن نو تکلیف ہوئے سارے مومن اس دی تکلیف نو محسوس کرن، ایک گلی نو تکلیف ہوئے پورا پنڈ محسوس کرے کہ انہوں تکلیف کیوں ہے، وہ تکلیف دور کرو۔ پاکستان دی تا بڑی دور دی گل ہے، پنڈ دے اندر دی تکلیفاں نو آپس دے اندر نپٹا لو، یہی سدھیاں گل۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحما، اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح جسم بیمار ہو گیا، جسم دے اندر تھکاوٹ ہے، تکلیف دار دے اندر سارا جسم ہی بیمار ہے۔ تکلیف ایک مومن ہوئے ساری مومن پریشان۔ پھر ہے ایک قوم، پھر ہے آزادی دا مقصد۔ اگر ساڈے دلاں دے اندر احساس نہیں ہے مومن دا دوسرے مومن دے نال، پھر وہ آزادی نہیں، پھر وہ قوم نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جدو نیکی دے معاملات آ جان، جدو دین دے معاملات ہون، پھر سارے مومن اکٹھے ہو جان۔ جدو غیر اسلام ہوئے، جدو اسلام دا مذاق اڑایا جائے، جدو اسلام دیا دھجیاں اڑائیاں جان، جدو اسلام دے قانون نو توڑ دیتا جائے، پھر سارے مومن اکجا ہو کے اس دی مخالفت کرن۔ پھر ہے قوم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر تسی قوم نہ بنے پھر اللہ رب العزت تھانوں کدی قوم بنائے گا ہی نہیں۔ پھر ساری زندگی تسی کوششاں کردے رہو، تسی جو مرضی کردے رہو، تسی نمازاں پڑھدے رہو، پھر تسی ایک قوم نہیں بن سکو گے۔ جس وقت قوم دی محبت تے پیار ایک دوسرے دا احساس ختم ہو جائے، اسلامی ریاست دے اندر اسلام دے شعار دی دھجیاں اڑائیاں جان، مذاق کیتا جائے، جس وقت ختم نبوت دے قانون نو چھیڑیا جائے، ہلایا جائے، او قانون جیڑا اللہ رب العزت نے لوہے محفوظ دے اندر محفوظ کر لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تھوڑے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول تے خاتم النبیین نے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت دی زبان وچوں اعلان ہو گیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان دے وچوں ارشاد فرمان انا خاتم النبیین، میں آخری نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیڑا قانون اللہ رب العزت نے بنا دیتا، کوئی قاضی ہوئے، کوئی وزیر ہوئے،
اگر انہوں چھیڑن دی کوشش کرن، اس قانون نو ختم کرن دی کوشش کرن، تے ہر مومن دے ایمان ہے کہ اس کوشش نو روکن دی کوشش کرن، اس دے اختلاف کرن، اس دی مخالفت کرن۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جدو اسلام دے قانون دیاں دھجیاں اڑائیاں جان، پھر انہاں دی مخالفت دے اندر پوری قوم اکٹھی ہو جائے، اسلامی قانون نو نافذ کیتا جائے، ختم نبوت نو، اس قانون نو جڑا اللہ رب العزت نے نازل کر دیتا، اس قانون نو ہمیشہ واسطے قائم کیتا جائے۔ اگر قوم نہ بنے، مومن ہون دا ثبوت نہ دیتا، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرعون دی مثال دیتی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم۔ فرعون اس زمین دے اتے بڑا آکڑدا سی، بڑا اپنے آپ نو خدا سمجھدا سی، بڑا فخر کریا کردا سی۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اس نے ایتھے رہن والیاں نو کئی گروہاں دے اندر تبدیل کر دیتا، بانٹ دیتا، تفرقے بازیاں پیدا کر دیتیاں، لوگاں نو گروہاں دے اندر تقسیم کر دیتا۔ تقسیم اس انداز دے نال کریا، انہیں سارے اپنی طرف کر لے، جیڑے موسیٰ علیہ السلام دے نال سی، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، انہیں پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیتا، بچیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا، بچیاں نو زندہ چھڑنا شروع کر دیتا، تاکہ میری مخالفت کرنا لا کوئی پیدا ہی نہ ہوئے۔ کی کہہ رہا ہے؟ کس طرح اپنی قوم نو اپنی طرف لگا رہا ہے، اور اج دے فرعون کس انداز دے نال علماء نو، طلباء نو، مسلماناں نو اپنی طرف لگا کے اس ختم نبوت دے اس قانون نو کس طرح ختم کرن دی کوشش کر رہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس وقت دا فرعون کی کہہ رہا ہے، وہ اج دے فرعون کی کہہ رہے نے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم نو بلا لیا کہ آجو سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے کر لے۔ ہن کی کہہ رہا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، تھانو پتا ہے نا اے مصر دی بادشاہت میرے کول ہے، مصر دا سارا خزانہ میرے کول ہے، مصر دے سارے اختیار میرے کول نے۔ وہذہ الانہار، آ جنیاں بھی نہراں چل رہیاں نے، آ جیڑا بھی پانی دا سسٹم ہے، اے سارے دا سارا میرے کولوں ہی چل کے جا رہا ہے، اے دے اتے بھی اختیار میرا ہے، آ جنیاں بھی نہراں چل رہیاں نے میرے محل تو گزر کے جا رہیاں نے۔ افلا تبصرون، کیا تھانوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تسی غور و فکر نہیں کر رہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام دے دور دا فرعون کہہ رہا ہے، جیڑا کہہ رہا نا ربکم الاعلی، میں سب تو وڈا رب، سب تو وڈا رب میں ہاں۔
وہ کہہ رہا ہے اپنی قوم نو اپنی طرف لگا رہا ہے. تھانوں پتا ہے سارے اختیار میرے کول نے, سارا قانون میرے کول ہے. اگر تسی بولے نا, اگر تسی زبان کھولی نا, اگر تسی احتجاج کیتا نا, تھانوں کٹ کے رکھ دیا گا. اس وقت دا فرعون کہہ رہا ہے. کی کہہ رہا ہے, کس طرح قائل کر رہا ہے کہ موسیٰ کول کڑا خزانہ, سارا خزانہ میرے کول. موسیٰ دے نال کڑا کوئی فرشتہ آیا, وہ نبی کہہ رہا ہے, وہ تھانوں دعوت دے رہا ہے, وہ کول ہے تو کچھ نہیں, ویلا, کوئی اختیار نہیں. پھر جدو قوم منافق ہوئے نا, منافق, پھر اس دا یہی حال ہویا کردا ہے جڑا اج ساڈے نال ہو رہا ہے. فرعون کہہ رہا ہے کہ موسیٰ دے کول کی ہے, سارا کچھ تو میرے کول, ڈنڈا میرے کول ہے. فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین. پھر وہ منافق قوم نے, فاسق قوم نے, پھر وہ ڈنڈے تو ڈر کے, لالچ وچ آ کے, پیسے قابو کر کے فرعون دی اطاعت کر لے. فاطاعوہ, اس منافق تے فاسق قوم نے فرعون نو من لیا تو ٹھیک ہے جناب, جو تسی مرضی کری جاؤ, سانو دئی جاؤ, اسی لے جا رہے. اللہ رب العزت نے پھر جدو قوم نے اپنی فسق ہون دا, اپنی منافقت ہون دا اظہار کر دیتا, اسلام نو چھڈ کے کفر نو, ختم نبوت نو چھڈ کے ختم نبوت دا قانون پاس کروان دی بجائے دوسری طرف چلے گئے. دوسریاں دی علماء بھی شامل نے, قوم بھی شامل ہے, سارے شامل. جدو ڈنڈا دکھایا چپ کر گئے, ایمان کتر گیا. اوتھے فرعون نے ڈنڈا دکھایا, چپ کر گئے. جناب جو کرو تسی ٹھیک ہی ٹھیک. جدو قوم باغی ہو جائے, اسلامی قانون دا تحفظ نہ کر سکے, اسلامی حکومت ہون دے باوجود, اسلامی خطہ ہون دے باوجود اوتھے غیر اسلامی قانون نافذ کیتے جان, ختم نبوت نو چھیڑیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. جدو اسی دیکھ لیا, سانو بڑا افسوس ہویا کہ اس قوم نے کیتا کی ہے, اسلام نو چھڈ کے غیر اسلام نو ترجیح دے دیتی, حضرت موسیٰ نبی نو چھڈ کے فرعون دی گل من لئی, ختم نبوت نو چھڈ کے آئی دے فرعوناں دے پیچھے چل پے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, پھر اسی ساریاں نو غرق کر دیتا, تباہ کر دیتا. اسی کسے نے بھی نہیں چھڈیا, سارے رگڑ دیتے. جدو قوم منافق ہو جائے نا, پھر اے حال ہویا کرتا. اج اسی جہدے مگر لگے ہیں بس وہی تعریف آ, جو مرضی کرتا رہے, بس وہی ٹھیک, باقی سب برے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد ہون یا مومن عورتاں ہون, بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے دے دوست نے.
ایک دوسرے دے حمایتی نے، مددگار نے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے۔ ساری آزادی کس طرح گزری؟ سوائے باجیاں تو، سوائے ڈانس تو، سوائے کنجر خانے تو، سوائے کیک کٹن تو، اس تو علاوہ کس نے آزادی نعمت نو اسلام دے مطابق منایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر واسطے نکلے، فتح ہو گئی، فتح مکہ واسطے گئے، فتح ہو گئی، غزوہ تبوک تے گئے، فتح ہو گئی۔ جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح یاب ہو کے آیا کر دے، سب تو پہلے کی کریا کر دے؟ مسجد دے اندر جا کے شکرانے دے نفل ادا کیتا کر دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر دے، رویا کر دے کہ اللہ تو اسلام دو غلبہ عطا فرمایا، اے اللہ تو سانو اس زمین دے اوتے غالب کیتا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی رسولہ نے مبعوث کیتا اس واسطے ہے کہ اس دنیا تے دین اسلام نو غالب کیتا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدو فتح یاب ہو جاندے، پہلے آ کے مسجد دے اندر نفل ادا کر دے، پھر اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑایا کر دے، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر دے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ایک کامیابی ملن دا مقصد کی ہے؟ اقام الصلاۃ، تسی نماز دے پابند ہو جاؤ، نماز قائم کرو، شکرانے دے نفل ادا کرو، اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ لیکن نہیں، کسی نے بھی نہیں شکریہ ادا کیتا۔ جگر کہہ دو سالگرہ نہیں منائی دی، کیک نہیں کٹی دا، اے منان والے کو دلیلاں دیکھ لو کنی، سارا میڈیا فیس بک جو کچھ ہے وہ سارا بھریا ہو گیا کمنٹ دے نال، لا اے مولوی بڑے، انہاں نوں صرف کیک ہی نظر آندے نے اور کچھ نہیں آندا، ڈانس کرتے۔ شہدائے پولیس منایا گیا تھے، ڈے منایا گیا شہدائے پولیس، شہیداں دا دن منایا گیا تے بلائے کنجر گئے۔ یہ اسی مسلمان قوم، شہید کا دن منایا جائے، لفظ شہید بولیا جائے، اتنے کنجر کھڑے کیتے جائے، کرو ڈانس۔ عجیب قوم ہے، عجیب اسلام ہے، عجیب ایمان ہے۔ ساڈا اسلام ساری خواہشات کا تابع ہو گیا، ساری خواہشات ساڈے اسلام دے تابع نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور تھوڑے وچ اس وقت کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک او دیاں خواہشات او دے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا، قرآن میری سنت۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تُسی شکریہ ادا کرو گے، تھانوں نعمتاں ملیاں، تھانوں آزادی ملی، تھانوں ایک آزاد مملک ملی، تھانوں دین دا تبلیغ کرن دا، تھانوں عبادت کرن دا ایک آزاد طریقہ ملیا، ایک خطہ ملیا، تھانوں کوئی رکاوٹاں نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی اے دے مقابلے اندر اللہ دا شکریہ ادا کرو، اللہ دے اگے گڑ گڑا لو، اللہ دے اگے جھک جاؤ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تھانوں اس تو بھی زیادہ نواز دیاں گا، میں تھانوں نعمتاں ملیاں نے اس تو بھی زیادہ نعمتاں عطا کر دیاں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تسی نہ شکری کرو گے، اگر تسی نافرمانیاں کرو گے، اگر تسی اسلام دیا دھجیاں اڑاؤ گے، ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میرے عذاب بھی بڑے سخت نے۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو نجات ملی نا، روزہ رکھیا کر نج اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو فرعون تو نجات دیتی، اس خوشی دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کردیا ہویا روزہ رکھیا کرتے۔ جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے اندر آئے نا ہجرت کر کے، تے یہودی عاشورہ دا روزہ رکھیا کرتے۔ پوچھا گیا تسی روزہ کیوں رکھ دے؟ فرمایا اس تاریخ نو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو فرعون تو نجات عطا کیتی، اسی اس شکرانے دے اندر، اس خوشی دے اندر روزہ رکھ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام احق، اسی زیادہ حق رکھ دے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دن دی خوشی منا۔ آپ نے روزہ رکھیا اور روزہ رکھن دا حکم دیتا، بلکہ آپ نے خواہش کا اظہار بھی کیتا اگر میں اگلے سال زندہ رہا میں 9 دا بھی رکھاں گا۔ یہودیاں دی مخالفت واسطے 9 10 دا 2 روزے رکھاں گا۔ دین دے معاملے اندر بھی خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم دی مخالفت کر رہے نے کہ یہودی ایک رکھ رہے نے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا نا دی مخالفت دے اندر 2 روزے رکھاں گا تاکہ نہ دی مشابہت نہ ہو جائے۔ اور اسی ساری مشابہتاں کری جا رہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جنہیں جس قوم دی مشابہت اختیار کی تھی او دے وچ شمار کیتا جائے گا۔ او دے وچ شمار۔ اگر اسی اپنے آپ نو دیکھیے، غور کریے، اپنے گریبانہ دے اندر جھانک لئیے، صرف اپنے گریبانہ دے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ اسی مومن کتنے ہیں تے مسلمان کتنے، اور اسی ایک قوم ہاں یا اسی مختلف قوم ہاں، اندازہ ہو جائے گا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ مسلمان جس علاقے دے اندر بھی ہوئے انہوں تکلیف ہوئے، سارے مسلمان بے تاب ہو جائے۔ فلسطین دے اندر جو ہو رہا ہے، سارے اسلامی 56 ملک سب چپ، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ اخوت، بھائی چارہ، المسلم واخو المسلم، وہ بھائی چارہ کدھر گیا؟ اخوت کدھر گئی؟ قوم کدھر گئی؟ ساری آزادی دی نعمت کتھے گئی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جدوں تک قوم نہ بنے ادوں تک اسی طرح ذلت ساڈا مقدر بند ہی رہے گی، ساڈے تے ڈنڈا چلدا رہے گا۔ ساڈا تو وہ حال ہے، چوری صاحب تسی نا ڈنڈے مارن واسطے بندے ودا دیو، ڈنڈے مارن نو بندے ودا دیو، ایک نہ نہیں سردا، 2-4 بندے ہور رکھ لو جے جتیاں مارن سر، یہ ساڈا حال ہے۔ بولنا ہی نہیں، نہ اسلام واسطے، نہ قوم واسطے، نہ خطے واسطے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنے ضمیر جڑے مردہ ہو چکے نے انہاں نو زندہ کر کے
زندہ کر کے اسلام دے قانون اصول نو اپنا کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا سی نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ جدوں تک تھوڑے سینیاں تے اللہ دا قرآن تے نبی دی سنت نہ آئے، تھوڑے ضمیر اس انداز نال نہ جاگن، پھر تسی جیڑی مرضی تفسیر پڑھ لو تھوڑے تے اثر نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو قرآن و سنت دا پابند بنا کے سانو جڑا اسلامی خطہ اسلام نافذ کر کے اسلام کے مطابق ہی اپنے لمحات گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔